بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں جی تحریک انصاف کے ساتھ مفاہمت نہیں بلکہ مزاحمت کا رویہ اختیار کیا جانا چاہیے، اور آپ جانتے ہیں کہ تحریک انصاف کے سینیٹر اون عباس بپی صاحب جو ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس پر آج سینٹ میں ان کے ساتھی جو ہیں انہوں نے احتجاج بھی کیا، تو سینیٹر شبلی فراز صاحب نے اس معاملے پہ کیا کہا ذرا سنیے۔ سینیٹر اون بپی کو آج صبح 8:30 بجے ان کے گھر سے اٹھایا گیا ہے۔ اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں کہ اپوزیشن دیوار سے لگایا جا رہا ہے، طریقہ کار بھی نہیں فالو کیا گیا۔ کنسرنز ہمارے بھی ہیں، اپوزیشن کے دوستوں کے بھی ہیں۔ پنجاب وائلڈ لائف کی طرف سے چنکارہ کے شکار کا استغاثہ تھا اور اس میں ان کا وارنٹ تھا جس میں جو مجھے انہوں نے تفصیلات فراہم کی ہیں۔ صوبائی حکومت کا معاملہ ہے، وی ول ٹیک اٹ اپ ود دی گورنمنٹ آف پنجاب۔ ہم اس وقت واک آؤٹ کر رہے ہیں ان پروٹیسٹ جو اون بپی کے ساتھ ہوا ہے، اور ہم انتظار کریں گے آپ کی رولنگ کا بھی۔ تو ہرن کے شکار کا مقدمہ ہے، اون عباس بپی صاحب جو ہیں وہ گرفتار ہو گئے۔ اس سے پہلے ایک اور سینیٹر اعجاز چودھری صاحب وہ بھی گرفتار ہیں۔ تو خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ اس صورتحال میں کیا کہہ رہے ہیں ذرا وہ بھی سن لیں۔ 3-4 وہ حملے کر چکے ہیں اسلام آباد کے اوپر، اب ایک نئے حملے کی عید کے بعد تیاری کر رہے ہیں۔ مفاہمت کی سیاست وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ دوسرا فریق جو ہے حملہ آور نہ ہو رہا ہو۔ جب کوئی دوسرا فریق حملہ آور ہو رہا ہو تو پھر آپ کو مزاحمت کی سیاست کرنی چاہیے۔ تو کیا اون عباس بپی صاحب کی جو گرفتاری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف عید کے بعد ایک اور تحریک چلانے کی تیاری کر رہی ہے، یا اسلام آباد پہ دوبارہ چڑھائی کرنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے؟ تو اس پہ گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، وفاقی وزیر ہیں اور چیف وپ ہیں مسلم لیگ نون کے قومی اسمبلی میں۔ سید ناصر حسین شاہ صاحب وزیر توانائی و منصوبہ بندی ہیں حکومت سندھ کے، اور احتشام علی خان صاحب جو کہ تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے اور چیف منسٹر خیبر پختونخوا کے مشیر برائے ہیلتھ ہیں۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں۔ کیا اون عباس بپی صاحب کی گرفتاری کی وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف ایک نئی تحریک کی تیاریاں کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نہیں خیال کہ اس کا اس سے کوئی تعلق ہے، چونکہ اون عباس بپی صاحب خود ایک اچھے آدمی ہیں، میرے دوست بھی ہیں، اور جو بھی ہمارے لا منسٹر نے فلور آف دا ہاؤس پہ سینٹ پہ ان کی گرفتاری کی وجہ بتائی ہے، میرا خیال ہے کہ فی الحال بات ادھر ہی رہنی چاہیے، اور باقی اگر کوئی اس کی مزید تفصیلات ہیں تو وہ ایوان میں پیش کریں گے۔ یہ ایک ایسا جرم ہے جو انہوں نے ہرن کے شکار کا بتایا ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ انڈیا نے ایک بہت بڑے ایکٹریس وہ کچھ 2-4 سال کی جیل بھگت کے آئے تھے۔ تیتروں کے شکار پہ میرا اپنا جرمانہ اور چلان ہو چکا ہے، کیونکہ آپ تو بہت زیادہ شکار کرتے ہیں جی، اس وجہ سے تو یہ مجھے پتہ ہے، میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ یہ بڑا ایک سنگین جرم ہے، اور خاص طور پہ آج کل کے دور میں جو ہماری پنجاب گورنمنٹ نے وائلڈ لائف کے حوالے سے جو اقدامات لیے ہیں وہ بہت لائق تحسین ہے۔ یہ میں اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے شکار کو پریزرو کرنے کے لیے، وائلڈ لائف کو پریزرو کرنے کے لیے بڑے اچھے اقدامات لیے ہیں۔ باقی جو مزید تو ہرن کا شکار جس نے بھی کرنا ہے وہ اس کے لیے کیا احتیاطی تدابیر ضروری ہیں؟ سر اس کے لیے آپ لائسنس لیں گے، پرمٹ لیں گے۔ تو بپی صاحب کے پاس تو ہے پرمٹ؟ مجھے تو وہ تفصیل نہیں پتہ، میں نے کہا لا منسٹر نے یہ بات بتائی ہے کس وجہ سے گرفتار کیا گیا۔ ویسے ابھی وائلڈ لائف نے پنجاب کے مختلف اضلاع میں ہرن کے شکار کے لیے، بالخصوص وڑیال کے لیے جانور گن کے انہوں نے پرمٹ دیے ہیں، اس لیے میں اپریشیٹ کر رہا ہوں اسے۔ اچھا، ویسے میں بھی اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں، لیکن ناصر حسین شاہ صاحب شکار تو آپ بھی کرتے ہیں، تو یہ ذرا یہ بتائیں کہ یہ جو سیاستدان ایک دوسرے کا شکار کریں وہ ٹھیک ہے، لیکن ہرن کا شکار کریں تو غلط ہے، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیں، بیجا گرفتاریوں کو تو ہم کبھی بھی سپورٹ نہیں کرتے، لیکن قوانین پر عمل کرنا سب کا ہے، فرض ہے، اور ویسے سینیٹر عباس صاحب بہت اچھے انسان ہیں، اور یہ چیزیں اب سامنے آ جائیں گی۔ اگر ان کو بلا کسی وجہ گرفتار کیا گیا ہے تو اس کی تو ہم مذمت کرتے ہیں، لیکن یہ جو شکار اور اس پہ ظاہر پابندی ہے، اگر کوئی کرتا ہے، اگر کوئی پرمیشن کے علاوہ، ایک ہوتا ہے لائسنس، دوسرا ہے پرمٹ، مختلف، جس طرح ابھی محترم طارق فضل چودھری صاحب کہہ رہے تھے، ان کو مبارک بھی ہو، کیبنٹ کا حصہ بنے ہیں، اور بڑی خوشی ہوئی ہے ان کی کیبنٹ میں آنے سے، بہت اچھے انسان ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ سر وہ ابھی جس طرح جو ٹرافیز ہوتی ہیں ان کے لیے پرمٹ مختلف پروونشل گورنمنٹس جو ہیں وہ الاؤ کرتی ہیں، اور اگر قوانین پر عمل کرنے کے باوجود ان کو گرفتار کیا گیا ہے تو غلط بات ہے، اور اگر انہوں نے قانون توڑا ہے تو ظاہر ہے وہ فیس کریں گے اس بات کو۔
اچھا احتشام علی خان صاحب، یہ ذرا بتائیں کہ جو خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے، کیا واقعی یہ بات درست ہے کہ ایک دفعہ پھر اسلام آباد پر چڑھائی کے لیے منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، جس کا اشارہ خواجہ آصف صاحب نے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں میر صاحب کہ آپ ہمارا موقف لے رہے ہیں۔ جس طرح باتیں ہو رہی ہے، پہلے بھی ہمارے صوبے میں جو سچویشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور آپ کی اس پہ پوری وہ توجہ بھی ہے میرے خیال میں، اور ہر ایک چیز کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے صوبے کی حالات کیا ہے۔ یہ جو چڑھائی والی باتیں پہلے بھی ہوتی رہی کہ ہم نے چڑھائی کی ہے وفاق پہ، تو کیا ہم جب اسلام آباد آ رہے تو ہمارے پاس کوئی توپ ٹینک تو نہیں تھا؟ آئین اور قانون کے دائرے میں ہم اپنا ایک پرامن پروٹیسٹ ریکارڈ کر رہے تھے، اور پھر آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ ان پروٹیسٹر کے ساتھ، پروٹیسٹر جو تھے ان کے ساتھ کیا کیا گیا۔ نہ ہم چڑھائی کرنے والے ہیں، نہ ہم کبھی چڑھائی کریں گے۔ ہم آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، اور یہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے کہ ہم جا کے اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کر سکے۔ اگر یہ جو ہمارے ساتھ ہوا، ہمارے کتنے کارکنوں کے ساتھ جو یہ تقریباً ہزاروں کارکن ابھی بھی ہمارے جیلوں کے اندر ہے، اور ایک ایف آئی آر سے نکل کے دوسرے ایف آئی آر میں ڈال لیتے ہیں، تو یہ تو نہ اسٹیٹ نے کوئی اس طرح وہ جو اسٹیٹ کا رویہ ہوتا ہے، جو اسٹیٹ کے ایٹیچیوڈ ہوتا ہے ٹورڈ اپنے سٹیزن، تو یہ میرے خیال میں یہ تو نامناسب طریقے سے، یا جو رویہ ہے اس سے مزید ہیٹرڈ جو ہے نا وہ پھیل رہی ہے۔ میں بات کر رہا ہوں، میں اپنا موقف آپ لوگوں کو دے رہا ہوں، تو میرا موقف سننا چاہیے کہ میں کیا ڈیمانڈ کرتا ہوں۔ اگر میں کوئی انلیگل چیز، اگر پاکستان تحریک انصاف کوئی انلیگل چیز ڈیمانڈ کرتی ہے تو بے شک آپ کا جو اختیار ہے پھر وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر میں اپنے حقوق کی بات کرتا ہوں، آئین کی بالادستی کی بات کرتا ہوں، اور پھر میرے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے، تو پھر آپ بہتر جانتے ہیں کہ اس کا رزلٹ پھر کیسا آئے گا۔ جی، خان صاحب کو بے جا طور پر کتنے ایف آئی آر میں جو ہے نا ان کو نامینیٹ کر دیا گیا ہے۔ یہ بھی کوئی ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ ایک ہی ٹائم پہ 10 اور 20 ایف آئی آر میں نامینیٹ ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ نہ ہمارا کوئی چڑھائی کا ہے ارادہ، ہمارا پروٹیسٹ کا ہے، اور ہم اپنا حق لیتے رہیں گے انشاءاللہ، اور آئین اور قانون کے دائرے کے اندر۔ نہ ہم نے کبھی قانون کو ہاتھ میں لیا ہے، البتہ جو تحریک انصاف کے ورکرز کے ساتھ ہوا ہے، اور جو جس طریقے سے ان کو ٹریٹ کیا گیا ہے، تو شاید فلسطین میں بھی اس طرح کا ظلم نہیں ہوا ہے، نہ کشمیر میں۔ اچھی بات ہے کہ آپ آئین اور قانون کی بات کر رہے ہیں، لیکن معاملے کو فلسطین اور کشمیر کی طرف نہ لے کے جائیں۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، میں آج چاہ رہا ہوں کہ کچھ ایشوز ایسے ہیں جو کہ ہمارے تمام صوبوں میں، خیبر پختونخوا، پنجاب، بلوچستان، سندھ، ہر جگہ پہ وہ ایشوز چل رہے ہیں، اور وہ ایشوز ایسے ہیں جس پہ حکومت اور اپوزیشن تمام، بلکہ جو پارٹیاں، ان کو مل کر توجہ دینی چاہیے۔ تو میں آج اسلام آباد سے آغاز کرتا ہوں، آپ کے شہر سے، آپ اسلام آباد سے ایم این اے ہیں، تو دیکھیں جی، ایک ایشو ایسا ہے جو آپ کو پورے پاکستان میں نظر آئے گا، اور وہ ایشو کیا ہے، آپ دیکھیے کہ اسلام آباد میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے۔ کوڑا کرکٹ کی آماج گاہ، یہ کچرا کنڈی نہیں بلکہ گرین بیلٹ ہے جو حد نگاہ تک کچرے سے بھری پڑی ہے۔ یہ کوئی دور دراز کا پسماندہ علاقہ نہیں بلکہ شہر اقتدار اسلام آباد ہے۔ فیض آباد سے محض 3 میل کی مسافت پر کھنا پل سے ملحق لہتراڑ روڈ کی طرف جائیں تو جا بجا کچرے کے ڈھیر آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ بدبو، تعفن اور بیماریاں، رہائشیوں کی مشکلات ان گنت ہیں۔ ایک تو یہ سامنے ہسپتال ہے، ٹھیک ہے، اس کے سامنے یہ دیکھیں کچرے کا ڈھیر ہے، بچے یہاں سے گزرتے ہیں اور اپنے ساتھ یہ سارا کوڑا کرکٹ جو ہے ہمارے گھروں میں بھی جاتا ہے۔ مشکل میں ہم لوگ نکلتے ہیں، باہر نکلیں ہوتا ہی نہیں ہے، اتنی گندگی ہے، گھروں میں اندر صفائی کرو، باہر گندگی ہو تو کیا فائدہ۔ برما ٹاؤن میں ٹوٹی پھوٹی سڑکیں اور بارش کے کھڑے پانی سے شہریوں کا چلنا پھرنا دشوار ہے۔ سیوریج کی پھٹی لائن سے ہر طرف گندگی اور کیچڑ کا راج ہے۔ اقبال ٹاؤن، فراش ٹاؤن، شکریال اور ملحقہ علاقوں میں خستہ حال گلیاں،
ٹوٹی سڑکیں اور کچرے کے انبار عوامی نمائندوں کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ روڈ وغیرہ خراب ہے، یہاں پہ پانی بہت زیادہ جمع ہو جاتا ہے، اسکول آتے وقت پرابلم ہوتی ہے۔ پل بھی ہمارا خراب ہے اور یہ روڈ کی حالات دیکھیں، یہ سارا خراب کر کے چلے گئے ہیں۔ شہریوں کی شکایت ہے کہ حکومت ایک طرف تو نئے انڈر پاس اور برج بنا کر کریڈٹ لے رہی ہے، تو دوسری جانب اسلام آباد کے دیہی علاقوں میں بنیادی سہولیات فراہم کرنے کی بھی روادار نہیں۔ کیمرامین سردار فیصل کے ساتھ راشدہ شعیب، کیپٹل ٹاک، اسلام آباد۔ جی طارق فضل چودھری صاحب، اسلام آباد میں بہت سے انڈر پاس بن رہے ہیں، فلائی اوور بن رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسلام آباد کی ایک دوسری تصویر بھی ہم نے آپ کو دکھائی ہے۔ میر صاحب، میں اس میں واضح کر دیتا ہوں، یہ جو آپ نے ویڈیوز دکھائی ہیں یہ حقیقت پہ مبنی ہیں، اور اسلام آباد کے علاقے اس میں سے کچھ میرے اپنے حلقے میں بھی ہیں اور کچھ تھوڑا میرے سابقہ میرا حلقہ ہے، جب 2008 میں پہلی دفعہ میں جیتا۔ اب وہ خرم نواز صاحب کا ہے۔ خرم نواز صاحب کا ہے، لیکن ظاہر ہے ہمارا ایریا ہے سارا۔ لیکن اسلام آباد میں ہمارے، آپ اس کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک اسلام آباد کا ہمارا سیکٹر ایریا ہے، ایک ہمارا اسلام آباد کا رورل ایریا ہے، دیہی علاقہ اصل اسلام آباد، جو اصل اسلام آباد ہے، جہاں پہ میں آپ یہ کہیں کہ میرا بھی تعلق اسی علاقے سے ہے، جو ہم پچھلی کئی نسلوں سے یہاں آباد تھے، قیام پاکستان سے پہلے۔ یہ وہ علاقے ہیں سارے، برما ٹاؤن، لیترار روڈ، اس کے ساتھ آگے ترلائی ہے، کھنہ ہے، پھر آگے یہ علی پور فراش کی مناظر تھے جو آپ نے دکھائے ہیں، پھر چرا تک یہ روڈ آگے جاتی ہے، لیترار روڈ ہے۔ وہ اسلام آباد ہمارا رورل ایریا ہے۔ جو ہمارا سی ڈی اے کا سینیٹیشن ڈپارٹمنٹ ہے، وہ اسلام آباد کے سیکٹر ایریا کی مکمل صفائی کرتا ہے، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کرتا ہے۔ پی ڈی ایم کے دور میں مختصر عرض کر رہا ہوں، جلدی آپ کو بتا رہا ہوں، ہم نے ہمارے رورل ایریا کے لیے ایک شارٹ ٹرم بیسس کے اوپر ایک ٹینڈر کیا تھا، اور رورل ایریا میں مکمل طور پہ صفائی کا نظام ہم نے، جو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا پہلی ٹرم تھی ایز پرائم منسٹر، ہم نے یہ ٹینڈر کر دیا تھا، اور یہ سارے ڈھیر شیر غائب ہو گئے تھے، صفائی ہو رہی تھی رورل ایریا میں بھی۔ پھر جب بیچ میں پیریڈ آیا ہماری انٹرم گورنمنٹ کا، وہ سسٹم جو ہے وہ کنٹینیو نہیں کر سکا۔ اب دوبارہ اسلام آباد میں ہم سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اتھارٹی بنا رہے ہیں، بلکہ وہ مکمل ہو چکی ہے، جس سے اسلام آباد کا رورل ایریا، سٹی ایریا آلریڈی صاف ہو رہا ہے، مکمل صاف ہوگا۔ رواد سے آگے ایک جگہ جو ہے اس کا نام میں ابھی بھول رہا ہوں، وہاں پہ ڈمپنگ گراؤنڈ کی سائٹ ہم نے لے لی ہے، پرچیز کر لی ہے اسلام آباد کی ہماری سی ڈی اے نے، اور یہ سارا سالڈ ویسٹ وہاں پہ جائے گا، اور یہ انشاءاللہ صاف ستھرا شہر آپ کو نظر آئے گا جیسے سے نظر آنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ناصر حسین شاہ صاحب، کیونکہ آپ اس وقت کراچی میں بیٹھے ہیں، تو ہم آپ کو کراچی کی صورتحال سے بھی باخبر کریں، اور ویسے ہی مناظر کراچی میں بھی ہیں جیسے تھوڑی دیر پہلے ہم نے اسلام آباد کے دکھائے، تو ذرا دیکھیے اسلام آباد سے کے بعد جو کراچی سے ولید احمد صاحب کی رپورٹ ہے۔ جہاں سندھ کے فیصلے ہوتے ہیں اس اسمبلی کے سامنے کچرا، کھیل کے میدانوں میں کچرا، سڑکوں پر کچرا، اور گلی محلوں میں بدبو اور بیماریاں پھیلاتا کچرا۔ ضلع جنوبی ہو یا وسطی، علاقہ کنٹونمنٹ بورڈ کا ہو یا کے ایم سی کا، شہر میں جا بجا گندگی کے ڈھیر ہیں۔ یہ نیو کراچی کا سیکٹر 5F ہے، جہاں چاروں طرف آبادی ہے مگر درمیان میں کچرا اور گندا پانی ہے، جس کے باعث علاقہ مکین پریشان بھی ہے اور بیمار بھی ہو رہے ہیں۔ اس سے تقریباً 20-25 سال ہو گئے، اس کی ایسی ہی حالت ہے، کوئی صفائی نہیں ہے۔ تب مچھر آتا ہے، ابھی دیکھ دوائی جیساڑے بند کرنے پڑے گئے، مچھر کی جلے بھی جلاتے ہیں تو بھی قابو نہیں آتے۔ غریبوں کا کون سنے گا؟ ایک وقت کی دوائی لیتی 1000 روپیہ کھانے کو نہیں ہوگا، وہاں کس لے گا بندہ؟ ایم ڈی سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کہتے ہیں عوام اور متعلقہ ادارے تعاون کریں تو کچرے کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ کراچی in true sense کلین ہوگا جب سب ایک پیج پہ اور سب ادارے اپنے اپنے سسٹم کو اپ گریڈ کریں گے۔ گودرا روڈ کی قسمت بھی 10 سال سے نہ بدل سکی، یہاں نالے اور سڑک میں کوئی فرق باقی نہ رہا۔ ارد گرد کے رہائشیوں کی یہ امید بھی دم توڑ چکی ہے کہ اس سڑک سے کبھی کچرا اور نالے کا پانی صاف ہوگا۔ کراچی انتظامی لحاظ سے مختلف اداروں میں تقسیم ہے، جس میں کے ڈی اے، کے ایم سی، ٹی ایم سی، کنٹونمنٹ بورڈ، سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ سمیت دیگر ادارے شامل ہیں، اور ان اداروں میں رابطے کا فقدان ہے، جس کی وجہ سے کراچی میں کچرا اٹھانے کا نظام شدید متاثر ہے۔ پروگرام کیپٹل ٹاک کے لیے کیمرامین سرور رضا کے ساتھ ولید احمد، جیو نیوز، کراچی۔ ناظر شاہ صاحب، کراچی جو ہے وہ پاکستانی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی قرار دیا جاتا ہے، یہاں پہ ایک بہت پرانا مسئلہ ہے یہ گندگی کا، کچرے کا، تو اس مسئلے کا حل کیوں نہیں سامنے آ رہا؟ دیکھیں، ضرور کہیں نہ کہیں یہ ایشوز ہیں جو ابھی دکھائے گئے آپ کی طرف سے اسکرین پہ، لیکن اگر آپ تھوڑا کچھ سال پہلے چلے جائیں جہاں پہ صرف کچرا ہی کچرا، کراچی کچرا، اس طرح کی بھی فوٹیج آیا کرتی تھیں،
اب اس میں بہت زیادہ نمایاں کمی آئی ہے. حالیہ دنوں میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بہت اچھا کام کر رہا ہے, اور پہلے یہ ڈپارٹمنٹ میرے پاس بھی تھا, اب محترم سعید غنی صاحب دن رات اس پہ کام کر رہے ہیں, مدثر وہاب میئر صاحب ہیں وہ کام کر رہے ہیں, اور بہت زیادہ بہتری آئی ہے. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ پہلے پورے مکمل طور پر کراچی سارے کا سارا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے پاس نہیں تھا, کچھ ڈسٹرکٹ میں کام کر رہا تھا, کچھ میں نہیں. اب سب ڈسٹرکٹس میں یہ کام کر رہا ہے, تو اس کی پرفارمنس بہتر ہوئی ہے. یہ ایشوز ضرور ہیں جہاں پہ آپ نے دکھائے ہیں, ضرور مسئلے مسائل ہیں, لیکن اگر آپ کمپیئر کریں تو بہت بہتری آئی ہے. اور اس وقت بھی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ مختلف ڈسٹرکٹ سے 10,000 ٹن کے قریب کچرا ڈیلی کی بنیاد پر لینڈ فل سائٹ پر پہنچا رہا ہے. اور دیگر جو ہمارے ادارے کام کر رہے ہیں, کنٹونمنٹ بورڈ ہیں, DHA ہے, یا CBCs جس طرح ہیں, وہ بھی کوئی 2,000 کے لگ بھگ کچرا وہ بھی وہاں پہ پہنچا رہے ہیں. تو کچھ ایشوز ضرور آتے ہیں جن کو حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کہ جب مثال کے طور پر اگر آپ کو کچرا نظر آئے گا تو ریلوے ٹریک کے ارد گرد نظر آئے گا, وہاں پہ کچھ ان کی ایشو چل رہے ہیں. 1-2 اور جگہ ہیں وہاں پہ یہ مسائل ہیں. دوسرا آ گیا جو اس میں بات سامنے آئی, وہ کچھ سڑکیں اور سیویج کا جو ایشو ہے, جس کے وجہ سے کچھ شہری پریشان ہیں. سڑکوں کو بہتر کیا جا رہا ہے, CM صاحب نے اس پر فنڈز بھی دیے ہوئے ہیں, اور مختلف جگہوں پہ سڑکیں بن رہی ہیں. سویج اور ڈرینیج کے جو ایشوز ہیں وہ بھی کافی حد تک حل ہوئے ہیں, لیکن کچھ جگہوں پہ ایشوز ہیں جن کو ضرور حل ہونا چاہیے, اور سندھ گورنمنٹ اپنی پوری کوشش کر رہی ہے. میں دوبارہ صرف اس بات کے لیے عرض کروں گا کہ اگر آپ موازنہ کریں تو بہت بہتری آئی ہے کراچی میں کچرے کو صاف کرنے کے لحاظ سے. اچھا احتشام صاحب, آپ کیونکہ چیف منسٹر KP کے ایڈوائزر فار ہیلتھ ہیں, تو آپ کو یہ تو پتہ ہی ہوگا کہ جو گندگی ہے, کچرا ہے, اس سے بیماریاں بھی پھیلتی ہیں. تو ذرا میں آپ کو پشاور کی صورتحال کے بارے میں شیبہ حیدر کی ایک رپورٹ دکھانا چاہتا ہوں. پشاور میں صفائی کا بہتر نظام نہ ہونے سے کوڑا کرکٹ کے انبار جا بجا پڑے رہتے ہیں. یونیورسٹی روڈ, گنج, قصخوانی سمیت اندرونی شہر مختلف مقامات پر کوڑے کے ڈھیر پڑے ہیں. شہری صفائی کی ابتر صورتحال پر نالہ دکھائی دیتے ہیں. گند پڑا ہے تو اس کی وجہ سے بو الگ, پانی کھڑا الگ, بیماری الگ, مچھر الگ, اس کی وجہ سے وہاں مارو ٹائم یہاں پہ پریشان رہتی ہے. یہ گند پڑا ہوا ہے اور کوئی دیکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے. ہم کتنی بار اوپر کہہ بھی رہے ہیں ان لوگوں کو کہ یار عید کو صفائی خیال رکھیں, اور یہ بالکل یہ اس بات پہ توجہ کوئی بھی نہیں دے رہا. شہر میں نالوں کی صفائی بھی نہیں ہوتی, جس سے گندا پانی گلیوں اور بازاروں میں ابل پڑتا ہے, اور بدبو سے شہریوں کا سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے. WSSP حکام کے مطابق عملے کی کمی کے باعث صفائی کے نظام کو پہلے کی طرح برقرار رکھنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. 55 سٹاف تھے جی, اور ابھی اس میں 33 سٹاف رہ گئے, باقی 18-20 بندے ریٹائر ہو چکے. اس کی جگہ پر بھرتی نہیں ہوئے, حکومت نے پابندی لگائی ہوئی ہے. اور ہماری جو گاڑیاں ہیں وہ بھی اس کے بھی 10-15 سال ہوئے, وہ بھی بہت زیادہ خراب ہو چکی ہیں. گندگی کے ڈھیروں, کھڈوں میں کھڑا پانی اور عوامی سطح پر بھی صفائی کا خیال نہ رکھنے سے مختلف علاقوں میں مچھروں کی بہتات رہتی ہے, جس سے مختلف بیماریاں جنم لے رہی ہیں. واٹر بورن ڈیزیزز ہیں جن میں دست آ گئے, جس میں ٹائیفائڈ آ گیا, جس میں ہیپاٹائٹس A آ گیا. تو یہ وہ تمام بیماریاں ہیں جو کہ بہت کامن. اس کے علاوہ جو ہے اگر مچھروں کی نشو و نما ہو رہی ہے تو ملیریا اس جگہ ہوگا, ضرور ہوگا. شہر کے مختلف علاقوں میں بیشتر اوقات گندگی کو اٹھانے کی بجائے وہیں پر جلایا جاتا ہے, جس سے ماحولیاتی آلودگی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. مکینوں کا کہنا ہے کہ حکومت کی پشاور پر کوئی توجہ نہیں ہے. کئی روز کوڑا پڑا رہتا ہے مگر کوئی اٹھانے نہیں آتا. شہر میں مچھروں اور گندگی کی خاتمے کے لیے خاطر خواہ اقدامات نہ ہونے سے مختلف امراض کی وبائی صورت اختیار کرنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے. پروگرام کیپٹل ٹاک کے لیے کیمرامین رضوان شیخ کے ساتھ شیبہ حیدر, جیو نیوز, پشاور. جی احتشام علی خان صاحب, ایسا لگتا ہے کہ کچرے کے خلاف وفاقی حکومت, پنجاب حکومت, سندھ حکومت, بلوچستان اور خیبر پختونخوا حکومت, اس کے خلاف کسی کی کوئی توجہ نہیں ہے, بس ایک دوسرے کے ساتھ سیاسی اختلاف پہ زیادہ توجہ ہے. اس پہ میں تھوڑا سا بریف کرنا چاہوں گا. جو رپورٹ ہمارے سامنے رکھی گئی, بالکل یہ اس طرح نہیں ہے کہ ہم کہیں گے کہ ہم نے سارے شہروں کو صاف کیا, لیکن خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ جو ہے نا اس پہ اس انتہائی فوکس ہے.
ہم نے اس کے لیے جو صفائی مہم ہے تقریباً ابھی بھی ہماری چند ڈسٹرکٹ میں ابھی بھی صفائی کا مہم جو ہے نا وہ جاری ہے. اسپیشلی پشاور کے حوالے سے میں بات کروں گا. پشاور میں ہمارا WSSP ہے, اس کے ساتھ ٹی میز ہے, نائبرہڈ کونسل ہیں. ہم نے اس میں کمپٹیشن کروایا ہے اور کمپٹیشن کے بیس پہ ان لوگوں کو جنہوں نے اچھی کارکردگی دکھائی, مطلب ہے کہ ولیج کونسل پہ, نائبرہڈ کونسل پہ, تو ان کو اپریسیشن لیٹرز بھی دیے گئے. سیم صاحب نے اس میں کمپٹیشن کروایا ہے اور تقریباً ایک ڈسٹرکٹ کی دوسرے ڈسٹرکٹ سے بھی ابھی کمپٹیشن ہم کروا رہے ہیں, تاکہ جس کی ڈسٹرکٹ مطلب ہے کہ وہ صفائی کے لحاظ سے اس کی وہ رپورٹ اچھی آ جائے تو ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے, اس کو اپریسیشن لیٹر دیں گے, اور ساتھ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو بھی لے رہے ہیں. تو بعض جگہوں پہ ہے ایشوز, جو ریموٹ ایریاز ہے ادھر ایشوز ہے, لیکن اس پہ بھی ہمارا فوکس ہے. اور ہماری ایک پروجیکٹ ہے KPCIP, اس کے تحت جو سٹی امپرومنٹ پروجیکٹ ہے ہمارا, سٹیزن امپرومنٹ پروجیکٹ, تو اس پہ ہم نے بہت سے کامیں جو ہے نا وہ کر لی ہے, اور کچھ کو ابھی انیشیٹو انشاءاللہ تعالی جو کہ وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے تعاون سے ہم کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ان قریب اس میں بھی کچھ ایسی اقدامات لیں گے جس کے لیے مطلب ہے کہ ہمارے لوگوں کو اس میں وہ سہولتیں فراہم آ جائیں, جو جس کے متعلق وہ باتیں کریں کہ یہ پراپر طریقے سے کوڑا نہیں اٹھایا جاتا یا ٹائم لگتا ہے اس میں. تو انشاءاللہ اس پہ ہمارا کام جاری ہے. اچھا, اس میں ناظرین جو ہیں وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ تو بلدیاتی حکومتوں کا ہے, لوکل باڈیز کی ذمہ داری ہے یہ ساری. تو یہ میں طارق فضل چودھری صاحب MNA ہیں, ناصر حسین شاہ صاحب صوبائی وزیر ہیں, احتشام صاحب جو ہیں وہ ایڈوائزر, ان کے سامنے کیوں اٹھا رہا ہوں, اس پہ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پنجاب میں صفائی ستھرائی کی خصوصی مہم چل رہی ہے, تو پنجاب کا ذکر کیوں نہیں ہوا. تو پنجاب کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. لاہور سے فروا کی رپورٹ بھی میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. باغوں کے شہر لاہور میں جا بجا گندگی کے ڈھیر ستھرا پنجاب پروگرام کا منہ چلا رہے ہیں. چند علاقوں کے سوا باقی شہر میں صفائی کا کوئی مناسب انتظام نہیں. کئی علاقوں میں کوڑے کے کنٹینرز تک غائب ہیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ کئی دن سے پڑا کوڑا بدبو اور تعفن پھیلا رہا ہے, جبکہ اس میں مکھیوں کی افزائش بھی ہوتی ہے. تعفن اور مکھیوں کے باعث شہری وبائی امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں. باہر گلیوں میں بہت گند ہوتا ہے, وہ کوڑا جو باہر ہم لوگ رکھتے ہیں ڈسٹ بین میں اٹھایا نہیں جاتا کتنے دن, پھر بارش ہو جاتی ہے, وہ مچھر وغیرہ پیدا ہوتے ہیں. اور اسی طرح بازاروں کا حال ہے, یہ بہت کیمروں میں فوٹو اتارتے ہیں, دکھا رہے ہیں بڑی صفائی ہو رہی ہے, مگر حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ دیکھیں گلا بیٹھا ہوا ہے, سارا دن یہاں مٹی اتنی اٹھتی ہے کہ بولا نہیں جا رہا, گلے میں اتنی پرابلم ہے, اب ہم کیا کریں. گند اتنا, مچھر اتنا ہو گیا, اور یہ اتنی بدبو آتی ہے, اسمیل بہت آتی ہے, جانور پتہ نہیں کیا کیا لوگ پھینکتے ہیں ادھر. طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ گندگی سے ہیپاٹائٹس A اور E, اسہال, ڈائریا اور دیگر بیماریاں پھیلتی ہیں. ہسپتالوں کی ایمرجنسیز میں بھی تقریباً 50% مریض گندگی سے پھیلنے والی بیماریوں کے باعث آتے ہیں. گندگی کی وجہ سے مکھیوں اور مچھروں کی وجہ سے پھیلتی ہیں بیماریاں, وہ پیٹ اور آنت کی بیماریاں, جس میں کالرا ہو گیا, ڈائریا ہو جاتا ہے, پیشنٹس کو ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے. لاہور ویسٹ مینجمنٹ حکام کا کہنا ہے کہ صفائی کا عملہ تو پوری تندہی سے کام کرتا ہے, مگر لوگ تعاون نہیں کرتے. شہریوں کا کہنا ہے گندگی سے صرف شہر کی خوبصورتی ماند نہیں پڑتی, بلکہ یہ مختلف وبائی امراض کی افزائش کا بھی ذریعہ ہے. پروگرام کیپٹل ٹاک کے لیے کیمرامین صفدر علی کے ساتھ فروا, جیو نیوز, لاہور. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, آپ ڈاکٹر بھی ہیں, تو کچھ اداروں کا یہ کہنا ہے, جیسے کہ لاہور ویسٹ مینجمنٹ اتھارٹی کا یہ کہنا ہے جی کہ ہم تو کام کر رہے ہیں لیکن شہری ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتے. تو یہ کیا مجموعی معاشرتی اور قومی رویے جو ہیں وہ ہمارے ٹھیک نہیں ہیں؟ نہیں صاحب, دیکھیں ادارے چاہے جتنا مرضی زور لگا لیں, میں پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں, تمام صوبوں میں جتنا مرضی کام ہو, لیکن جب تک ہم خود ایز شہری اپنے رویے درست نہیں کریں گے اس وقت تک ادارے جو ہیں وہ 100% کامیاب نہیں ہو سکتے صفائی کی اس مہم میں جو اس کا آپ نے ذکر کیا. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک گلی ہے, اس میں 10 گھر ہیں. اب 10 کے 10 گھر اندر سے بہت صاف ہیں, ہر ایک نے ویل مینٹین رکھا ہوا ہے اپنے گھروں کو, لیکن وہ 10 کے 10 گھر مل کے گلی کو صاف نہیں کر رہے. ہر گھر والا کوشش کر رہا ہے کہ میں اپنا گھر صاف کر کے کچرا گلی میں پھینک دوں. یہ وہ رویہ ہے کہ میں چاہوں گا میرا گھر اندر سے صاف ہو, باہر گلی جو میری ذمہ داری نہیں ہے وہاں جتنا مرضی گند پڑا رہے, اور پھر وہ گند اکٹھا کر کے
گلی کے نکڑ پہ بہت بڑا ڈھیر بن جاتا ہے. تو یہ وہ بنیادی مسئلہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو مختلف علاقوں میں صفائی ہونے کے باوجود آپ کو ظاہر ہے ہمارے پاس اتنے، میں دوبارہ کہوں گا پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں، اتنے ہمارے پاس مین پاور نہیں ہے، اتنے ریسورسز نہیں ہیں تمام صوبوں کے پاس کہ وہ ہر وقت ہر گلی کی نکڑ کے اوپر ایک جو ہے وہ ٹرالی کھڑی رہے صفائی کے لیے. یہ صفائی کی چیزیں مشینری بھی آتی ہے. پنجاب کے ہمارا ستھرا پنجاب پروگرام جو ہے بہترین ایک پروگرام چل رہا ہے، تمام شہروں میں چل رہا ہے، صوبوں میں اپنا رورل ایریے میں چل رہا ہے. لیکن پھر بھی ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے صرف اپنا گھر نہیں، اپنے گرد و نواح میں اپنی گلی اپنے محلے کی صفائی کی ذمہ داری بھی کچھ نہ کچھ ہمارے ذمہ بھی آتی ہے. جی اچھا، ناصر حسین شاہ صاحب یہ بتائیں کہ کراچی میں تو میئر بھی موجود ہے، بلدیاتی ادارے بھی موجود ہیں، کس کوئی مقامات ایسے ہیں پاکستان میں، کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ بلدیاتی ادارے نہیں ہیں، لیکن آپ کے صوبے میں تو بلدیاتی ادارے موجود ہیں جہاں پہ آپ کی پارٹی جو ہے اس کی اکثریت بھی نظر آتی ہے. تو یہ بلدیاتی اداروں کی ناکامی نہیں ہے کہ ہر طرف ہمیں پرابلم نظر آتی ہے، لوگ پریشان نظر آتے ہیں؟ جی دیکھیں، میں میر صاحب یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ بہت بہتری آئی ہے. پہلے آپ کے پاس فوٹیج موجود ہوں گی، اب جا کے جو نیو کراچی یا کوئی ایک اسمبلی کے قریب کوئی جگہ دکھا دی گئی اور اسی طرح کچھ اور جگہیں، پہلے تو کیا کیا دکھایا جاتا تھا، اب اس میں بہت بہتری آئی ہے. اور پھر اس کے ساتھ ہم صرف کراچی میں تو سالڈ ویسٹ نے کام کیا، لیکن اس کے ساتھ حیدرآباد، کوٹڑی، پھر لاڑکانہ، سکھر، روڑی اور اسی طرح دیگر ڈسٹرکٹس میں بھی اس کو شامل کیا جا رہا ہے. پھر بلدیاتی ادارے بھی اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن اصل بات سیوک سینس بھی ہے جو ہونا چاہیے. اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ ہم سب کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اپنا رول بھی ادا کریں. لیکن ابھی کراچی کے لحاظ سے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہاں پہ پہلے سے بہت زیادہ بہتری آئی ہے، لیکن مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، بلوچستان میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہیں دونوں کی مخلوط حکومت ہے، تو جو بلوچستان کا جو کیپٹل ہے کوئٹہ، اس کی صورتحال کو اگر ہم نظر انداز کریں تو بڑی زیادتی ہوگی. تو ذرا کوئٹہ کی بھی ایک رپورٹ دیکھ لیجیے. 7 ماہ قبل کوئٹہ کی صفائی کا کام نجی کمپنی کے حوالے کیا گیا تھا، مگر اب تک کوئی نمایاں بہتری نہ آ سکی. اندرونی شہر اور نواحی علاقوں میں کچرے کے ڈھیر بیماری پھیلانے کا سبب بن رہے ہیں. ضلعی انتظامیہ اور حکومت کے جو دعوے ہیں میرے خیال میں 10% بھی صحیح نہیں ہے. مین شہر کے وسط میں چند سڑکوں کی صفائی کرتے ہیں، باقی اطراف میں جائیں یا قریب کی جو سڑکیں ہیں وہاں پہ تو کچرے کے پہاڑ بن چکے ہیں. 10 دن سے کچرا پڑا ہے سبزل روڈ پر، آپ خود جا سکتے ہیں، دے سکتے ہیں. نالی بند ہے، سارا بند ہے، پتہ نہیں ہے روزے کی وجہ سے کوئی نہ چکر لگا رہے، لوگ روڈ سے گزرے، بچے گزرے، بیمار ہو جاتے. گزشتہ سال 14 اگست سے کوئٹہ شہر کی صفائی کے منصوبے کو صفا کا نام دے کر ایک اور صفائی مہم کا آغاز کیا گیا. کوئٹہ میٹروپولیٹن کارپوریشن انتظامیہ کے مطابق صفا مہم کے تحت اندرونی شہر سے روزانہ 1500 سے 2000 ٹن کچرا اٹھایا جا رہا ہے. عید الفطر تک کوئٹہ کے وسطی علاقے کو کچرا فری بنا دیا جائے گا. ہم نے ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی ایک کمپنی بنائی صفا کوئٹہ کے نام سے، اور اس کے تھرو ہم کوئٹہ کو صاف کر رہے ہیں. کوئٹہ میں کچرے کے ڈھیر کے علاوہ شہریوں کے دیگر بنیادی مسائل حل نہ ہونے کی بڑی وجہ یہاں بلدیاتی انتخابات کا 5 سال سے نہ ہونا بھی سمجھا جاتا ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ صوبائی حکومت صفائی کے معاملے میں سنجیدہ اقدامات کرے تاکہ کوئٹہ کی خوبصورتی کو بحال کیا جا سکے. پروگرام کیپٹل ٹاک کے لیے کیمرہ مین ایکمی روجر کے ساتھ ندیم کوثر، جیو نیوز کوئٹہ. یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. احتشام علی خان صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ کو اچھا لگے برا لگے، آپ اختلاف کریں اتفاق کریں، لیکن پاکستان کے تمام جو بڑے شہر ہیں وہاں پہ رمضان المبارک میں ہمیں لوگ جو ہیں وہ گندگی کے خلاف، کچرے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کیا یہ بلدیاتی اداروں کی ناکامی نہیں ہے؟ میر صاحب اس طرح نا، جو میں اسپیشلی تو بات کروں گا کے پی کے حوالے سے. بالکل کے پی میں جو سیٹ اپ ہے، جو ہمارا ولیج کونسل والا کنسیپٹ تھا، تو ولیج کونسل کنسیپٹ اس لیے اس کو ہم نے امپلیمنٹ کر دیا تاکہ سروس ڈیلیوری بہتر ہو. مطلب ہے کہ ایک یونین کونسل تھا تو یونین کونسل میں اب 3 ولیج کونسل ہے، بعض یونین کونسل میں 4 ولیج کونسل ہے. تو یہ اس بیس پہ کر دیا تاکہ ادھر سروس ڈیلیوری بہتر ہو. اسپیشلی ہم نے ادھر جنریٹر جو کام کرتے ہیں ڈیلی ویجرز،
اگر سیکٹری جو ہمارے ولیج کونسل کا سیکٹری ہے اس کا پورا عملہ ہوتا ہے، اور ساتھ ان کے ساتھ ہم نے 2 ڈیلی ویجرز بھی رکھوا دیے تاکہ وہ اپنے ولیج کونسل کے جو ڈرینز ہے یا جو بھی کچھ اس طرح کی گندگی ہے تو اس میں جو ہے نا وہ اپنا کردار ادا کر سکے۔ بالکل آپ کی بات اس حد تک بالکل ٹھیک ہے کہ جب تک لوگ ساتھ نہیں دیں گے تو ادارے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جب تک لوگوں میں یہ اویئرنیس نہ ہو کہ اگر ہم صفائی کریں گے تو اس کے ہمارے زندگی کے اوپر کون سے اثرات پڑیں گے۔ ہم نے کے پی میں جو ہمارے سکولز ہے تقریباً ہم نے 430-450 سکولز میں جو ہمارے ہائر سیکنڈری لیول کے تھے یا سیکنڈری لیول کے تھے یا جو پرائمری لیول کے تھے تو ادھر سیمینارز کیے، اور ساتھ ساتھ جو پبلک پلیسز میں ادھر بھی ہم نے سیمینار ارینج کیے تاکہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا ہو جائے کہ یہ آپ کا ملک ہے۔ جس طرح میرے بھائی نے فرمایا کہ ہم اپنے گھر کو تو صاف کرتے ہیں لیکن اپنے 10 گھر مل کے جو ہے نا ایک محلے کو صاف نہیں کرتے، تو اس پہ ہم نے کافی کام کیا ہوا ہے اور ابھی بھی اس پہ کام کریں۔ لیکن میں جو آپ بات کریں کہ اداروں کی ناکامی ہے، بالکل اداروں کی ناکامی ہے، لیکن ہمیں بحیثیت قوم اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ادارے کے بندے 24 آور تو نہیں ہوتے کہ وہ ہمیں مانیٹر کرے اور ہم گندگی نہ پھیلائیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا طارق فضل چودھری صاحب، کیپٹل ہے اسلام آباد، پاکستان کا کیپٹل ہے، یہاں پہ بلدیاتی ادارے کہاں پہ؟ میر صاحب، بلدیاتی ادارے اسلام آباد میں 2015 میں تو ہماری گورنمنٹ اس وقت یہ الیکشن ہوا، میئر منتخب ہوئے پی ایم ایل این سے، پھر 5 سال انہوں نے اپنی ٹرم پوری کی، پی ٹی آئی کے دور میں ان کا خاتمہ ہوا، مدت پوری ہو گئی، 2 سال ان کی مدت رہی، پھر ہماری انٹرم گورنمنٹ آئی، ابھی تک الیکشن نہیں ہوئے۔ بنیادی طور پہ اس وقت جس پہ ہم کام کر رہے ہیں، میں وے فارورڈ آپ کو بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس وقت ایک کمیٹی پرائم منسٹر صاحب کی سربراہی میں، پرائم منسٹر صاحب نے ہمارے پلاننگ منسٹر کی سربراہی میں قائم کی تھی، میں بھی اس کا ممبر ہوں۔ ہم اس میں اسلام آباد کے لیے ایک ایسا ماڈل دے رہے ہیں کہ جو کہ آل ٹائمز ٹو کم ایک دارالحکومت کا مثالی ماڈل ہو، جس طرح اسلام آباد۔ حکومت اور اپوزیشن اکٹھی ہو کے صفائی مہم نہیں چلا سکتی اس میں؟ نہیں، بالکل چلا سکتی ہے، میں صرف صفائی مہم کی بات نہیں کر رہا۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ میں اس سے پہلے جب وزیر تھا تو میرے ساتھ وزارت تھی، وہ تھی کیپٹل ایڈمنسٹریشن اینڈ ڈیولپمنٹ۔ اسلام آباد کے سارے ادارے اس کے ساتھ ہیں، انکلوڈنگ سی ڈی اس وزارت کا حصہ تھے، سکولز، ہاسپٹلز، صفائی، آپ کی ستھرائی، سی ڈی اے، ہر چیز۔ اب جب گورنمنٹ آئی، پی ٹی آئی کی، تو یہ سارے ادارے جو ہیں یہ 6 وزارتوں میں تقسیم ہو گئے۔ اسکول چلے گئے ایجوکیشن کے پاس، وہ چلا گیا ہیلتھ کے پاس، سی ڈی انٹیریئر کے پاس۔ اب اسلام آباد کا نظام تتر بتر ہے، ہم دوبارہ ایسے انڈر ون روف لا رہے ہیں۔ کوئی بلدیاتی ادارے نہیں، وہ ہوں گے بلدیاتی اداروں کی شکل میں۔ اسلام آباد کی پروپوز کر رہے ہیں کہ ایک اسمبلی ہو، جیسے دہلی میں ہے، جیسے لنڈن میں ہے۔ اسلام آباد کا جو میئر ہے اس کا اسٹیٹس ایک گورنر یا چیف منسٹر کا ہو، تاکہ وہ اسلام آباد کو ایک ایگزیکٹو ہیڈ کے طور پہ ان تمام اداروں کو انڈر ون روف لے کے چلے، تو ایسی صورت میں جو سی ڈی اے کی اجارہ داری ہے ختم ہو جائے گی۔ سی ڈی اے کی اجارہ داری قومی اسمبلی میں نظر آ گئی نا ہمیں، حکومت اور اپوزیشن سی ڈی اے کے خلاف متحد تھی۔ سی ڈی اے کے کچھ محکمے تقسیم ہو جائیں گے، لیکن جو ان کی پلاننگ ہے اور سی ڈی اے کی جو اسٹیٹ مینجمنٹ ہے وہ سی ڈی اے کے پاس رہے گی۔ باقی جو ہے ہم انشاءاللہ بلدیاتی اداروں اور اس جو اسلام آباد کی اسمبلی ہے اس کے پاس لے کے آئیں گے۔ اچھا ناصر حسین شاہ صاحب، آپ کے صوبے میں بھی کہ اگر حکومت اور اپوزیشن اکٹھی ہو جائے تو بہت سے مسائل حل نہیں ہو سکتے؟ جی بالکل حل ہو سکتے ہیں، اور بہت سارے ایشوز پہ ہم لوگ ساتھ بھی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ ایم کیو ایم کی بات کر رہے ہیں تو کچھ ایشوز پہ مشاورت ہوتی ہے۔ ایم کیو ایم تو آپ کی اتحادی ہے نا جی، جو ہمارے دوست ہیں ان سے بھی بات، مرکز میں تو اتحادی تو آپ کو پتہ ہے ہماری نہیں ہے جی، نہیں ہماری تو اس پہ نہیں ہے، لیکن ویسے لیکن ہماری سب کے ساتھ آن بورڈ ہیں سی ایم صاحب یا ہمارے جو۔ چلے میں اپنا سوال ذرا سمپلیفائی کرتا ہوں۔ یہ آج کل ہم ڈمپر مافیا کا بڑا ذکر سن رہے ہیں، ڈمپر مافیا کے خلاف حکومت اور اپوزیشن متحد ہو سکتی ہے؟ جی بالکل، ایک ہے، ہم نے تمام پولیٹیکل پارٹیز سے مشاورت کی اس میں، اور اس کا ٹاسک سی ایم صاحب نے دیا تھا سعید غنی صاحب کو، شرجیل میمن صاحب کو، اور جو ہوم منسٹر ہیں ضیاء الانجار صاحب، تمام پولیٹیکل پارٹیز کے پاس وہ گئے اور سب کو آن بورڈ لیا، اور ہم اس میں سب ساتھ ہیں جو بھی ایشوز کو حل کرنے کے لیے، ڈمپر مافیا یا جو ٹریفک کے حادثات تھے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ
اور دیگر جو ایشو ہیں یہ حالیہ دنوں میں ہی ہوا ہے. بالکل ٹھیک. اور اس پہ سب لوگ آن بورڈ ہیں. بہت شکریہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹی. ناصر حسین شاہ صاحب بہت شکریہ. احتشام علی خان صاحب آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. فضل چودھری صاحب نے آپ کو بتایا کہ اسلام آباد جو ہے پاکستان کا کیپٹل ہے, یہاں پہ ایک نیا سسٹم جو ہے وہ اس کو لانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. جو انہوں نے تفصیلات بتائی ہیں بڑی حوصلہ افزا ہیں, لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ اس پہ جلد از جلد عمل کیا جائے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.